یا سچ بولنے کی بات آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جملہ بھی یاد کی جائے گی کہ یہ فیض کے لوگ تھے۔ اصل میں ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کیوں معاشرے میں، سوسائٹی میں ان باتوں کو، ان اعمال کو، اس فکر کو لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں جس میں مزاحمت پائی جاتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنی زندگی کی خوشیاں اسی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ خوشیاں کس نے برباد کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا اگر نام بھی نہ لیا جائے، صرف اس پر بات بھی نہ کیا جائے تو پھر تو سوسائٹی کا آگے جانا بھی ناممکن ہے۔ میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ یہی رشتہ ہے کہ وہ بھی ظالم قوتوں کو للکارتے تھے اور ہم بھی یہی کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ وہ بھی غدار کہلائے جا رہے تھے، یہی رشتہ ہے، ہم بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے غدار کہلائے جا رہے ہیں۔ سچ ہے ہی غدار۔ دنیا کے انسانوں کا ہزاروں سالوں پر محیط تاریخ، ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو جب بھی ظالم کو کسی نے للکارا ہے اسی کو غدار ہی کہا گیا ہے، مگر ہسٹری اور تاریخ انہی غداروں کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور انٹرسٹ بھی لیتے ہیں۔ میر حاصل خان بزنجو کی جنازہ یا اس کے گھر جانا تو ہمیں نصیب اس لیے نہیں ہوا کہ بلوچستان جانے پر پابندی ہے۔ یہاں طالبانوں کی وفد بھی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں بلوچستان، مگر جو لوگ سیاسی بات کرتے ہیں، مزاحمت کی بات کرتے ہیں، سوسائٹی کی بہتری کی بات کرتے ہیں، ان پر پھر پابندیاں لگا دی ہیں۔ جو بھی جس حد تک یہاں پر ریفارمز کی اور ظلم کی بند ہونے کی بات کرے گا، اس حد تک اس کو ریاست کوارنٹائن رکھتی ہے کہ وہ پھیلے نہ ہو۔ یہاں پر دیگر ملکوں میں خطرہ جھوٹ سے ہوتا ہے، یہاں پر سچ سے خطرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے میر حاصل خان بزنجو کی تقریب میں ہم سچ ہی کا پرچار کریں گے، مگر ایک بات یہاں پر سینٹ کے ممبران بھی بیٹھے ہیں، وہ اس طبقے کو اگر سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں کہ اگر جھوٹ سے ملک طاقتور بن سکتے تھے تو پاکستان شاید آج سپر پاور ہوتا، یہاں جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے۔ سچ ہی سے معاشرے ترقی بھی کرتے ہیں، رکاوٹیں بھی دور ہو جاتے ہیں، اور سچ ہی وہ چیز ہے جو سنجیدہ لوگوں کو، سچے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو زندگی کا ایک راستہ مہیا کرتے ہیں۔ جھوٹ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ چلو اگر ہم جھوٹ بولے بھی کہ بس یہ جو مخلوق ہے وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ ہے، یہ ہے، کرپٹ بھی نہیں ہے، ایماندار ہے، سب کچھ ہے، تب بھی یہ جھوٹ شاید ان کے اعمال کو نہ چھپا سکے۔ یہ باتیں جو بتائی جاتی ہے یہ گراؤنڈ کو نہیں چھوتی، گراؤنڈ میں ماحول اور ہے۔ مگر جب میڈیا سارا کے سارا ایسا ہو کہ وہ یہاں پر کوئی ایسا خبر جو واقعی
سچا ہو اس کو نہ چلا سکے اور جھوٹ کو اور پروپیگنڈے کو ہی وہ کوریج دے سکے. معذرت کے ساتھ جب حاصل بزنجو چیئرمین سینٹ کے لیے انتخابات کے لیے آتے ہیں اور اکثریت کے باوجود وہ ہار جاتے ہیں. اور یعنی میں اداروں کی بات کرتا ہوں, انسٹیٹیوشنز. ریاست کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ معنی یہ ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشنز کسی مخصوص حدود علاقے کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. جب انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ہے, ایک ہی انسٹیٹیوشن کام کرے اور باقی انسٹیٹیوشن بس اس کی خدمت ہو. جب ہم بچے ہوتے تھے تو گاؤں کے ملا کہتے تھے مولانا صاحب کہ اللہ نے انسان پیدا کیا اور باقی سارے مخلوقات پیدا کیے ہیں. یہ باقی سارے مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. یہاں پر آرمی انسٹیٹیوشن ہیں, باقی سارے انسٹیٹیوشنز ہیں اور باقی سارے ان کی خدمت کے لیے. تو اس حوالے سے کہ ہم کسی اچھے شخص کی, ایسے شخص جو سچ پر یقین رکھتے تھے, اس کی یاد بھی اگر ہم ایسے باتوں سے, ایسے الفاظوں سے, ایسے جملوں سے آئیں کہ اس میں سچ نہ پائی جائے, اس میں مزاحمت نہ پائی جائے, شاید میں یہی سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ان کی یاد نہیں منائی جا رہی ہے, بس ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. پروگریسو یوتھ فورم کی طرف سے جو پروگرام بنائی گئی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے, اچھا ہے. اس طرح اور بھی ایسے شخصیات پر بات ہونی چاہیے جو یہاں پر نظریے کی سیاست کرتے ہیں, نظریات کی سیاست. تو اب تعمیرات کی طرف چلا جا چکا ہے. ہزاروں کینڈیڈیٹ, پھر وہ کہتے ہیں میں گلی پکی کروں گا یا پمپ وغیرہ. کوئی یہ نہیں کہتا ہے میں آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے یہ بھی لاؤں گا, میں آپ کے عورتوں کے حقوق کے لیے, میں آپ کے بوڑھوں کی صحت کے لیے. تو جب بھی ہم اچھے سیاستدان کی بات کریں گے تو نظریاتی لوگوں کی بات کریں گے تو انہی نظریات کو چھیڑ جائے جس میں مزید ہم کچھ ایڈ کر سکے. باقی زندگی کی بات کی جائے تو شاید مزاحمت کی زندگی سے خوبصورت زندگی شاید کوئی نہیں ہو. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, لیکن ایک بار جو کوئی زندگی میں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتے ہیں. عمر بیت جاتے ہیں. جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا کہ اس کو کینسر تھے اور کینسر کی پرواہ بھی نہیں ہوئی. اگر وہ مزاحمتی بندہ نہ ہوتا تو شاید وہ اس سے ڈر جاتا. یہ اس کی مزاحمتی مزاج کی وجہ سے یہ پاور ملا تھا اس کو. تو مزاحمت صرف معذرت کے ساتھ شیش محل میں نہیں ہوتے ہیں, یہ روڈوں پر بھی اور ہر جگہ پر, مطلب احتجاج کی صورت میں, جلسے جلوس کی صورت میں, عوام کے ساتھ مل کر بیٹھ کر وہ بہت کامیاب ہوتی ہے. آج بھی جنوبی وزیرستان شرقی علاقے میں 5واں دن ہے کہ علاقوں کے سارے مرد, عورتیں اور بچوں کو گھروں سے نکال کر ان پر تشدد جاری ہے. اور میڈیا پر اس حوالے سے کوئی ایک خبر بھی نہیں دیکھی جائے گی. یہ جو یہاں پر قوموں کی, محکوم قوموں کی بات ہو گئی, وہی یہی ہے کہ میرے پاس اسکرین شاٹ میں نہیں لیتا ہوں, اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایک دن میں نے ایک اسکرین شاٹ لی تھی. کراچی میں کسی گاڑی نے بلی کو کچلا دیا تھا اور اس پر FIR ہوا اور اس پر جیو نیوز باقی سارے چینلز پر خبر چل رہی تھی. ایک بلی پر خبر چلانے والے میڈیا نے وہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت پر کوئی خبر نہیں چلا دی. یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ تعصب کبھی بھی محکوم قوموں نے نہیں کیا ہے, وہ ری ایکشنری ہوتا ہے.
حاکم طبقے نے ہمیشہ تعصب کیے. محکوم قوم تھوڑی سی بھی اس کو کچھ مل جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ اس کو بڑا کہنات سمجھتے ہیں. اچھی سی بات بھی ان کے ساتھ کیا جائے تو خوش ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے, بندوق کے نوک سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے. آج جو ضروری کام سے اسلام آباد آیا تھا اور یہ پروگرام جب سنا تو شرکت کے لیے آیا. حالانکہ پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ایسے حالات ہے کہ شاید ایک اچھے سے ہوٹل میں میری ایک تصویر بھی اچھی لگتا ہے مجھے کہ میں وہاں کھڑا ہوں. مگر حاصل بزنجوں کی یاد کی بات تھی, اس کی حوالے سے تعزیتی کانفرنس تھی, اس حوالے سے اپنے دل کو منایا. اور زیادہ تقریریں یا زیادہ باتیں یہ بھی اب ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. ہم اس سے آگے اگر, بلکہ یہاں تک نہیں ہو رہا ہے, یہاں تک بھی بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اس سے آگے کی بات تو چلو ہم تو یہ انتظار نہیں کریں گے کوئی کچھ کہتا ہے نہیں کہتا ہے, کیا ماحول ہے کیا نہیں ہے, مگر جو حق ہوگا جو سچ ہوگا وہ بات کریں گے, چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہوں. مظلوم قوموں کی اتحاد کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا. محکومیت مطلب اگر فیصلے کا اختیار کسی کا نہیں ہے وہ محکوم ہے. یہ الگ بات ہے کچھ ایک طبقہ یا ایک علاقہ یا ایک قوم جو تھوڑے سے سہولیات پر راضی ہو گیا ہے, ورنہ فیصلے کے اختیار تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے. محکومیت کے اس دور میں ظالم کی دوست بھی اور ان کی حمایت بھی ہم دیکھتے ہیں. جب ایسے لوگوں سے آپ چپکے سے پوچھو گے کہ کیا آپ اس حالات کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, بالکل ظلم ہو رہا ہے. مگر پھر وہ خوف کی بات کرتے ہیں, پھر وہ اپنے مجبوریوں کی بات کرتے ہیں. انسانیت سوز واقعات کے سامنے بھی مجبوریاں. اور محکوم قوم کی حال تو یہاں بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے, کیونکہ یہاں پر پروگریسو کا لفظ لکھا ہے, شاید یہ لوگ تھوڑے جانتے ہوں گے. مگر فیل تو تک بھی مشکل ہے جب خود کسی پہ یہ نہ گزرا ہو. میں سیاسی لوگوں سے بھی اور جتنے بھی یوتھ ہیں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ قومی یکجہتی, قوموں کی یکجہتی چاہتے ہو تو اس کا موقع یہ ہے کہ برے دنوں میں, غم کے دنوں میں محکوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ویسے گناہ نہ کریں, ہم تعصب کی بنیاد پر بات کبھی نہیں کریں گے. کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, برما کے حوالے سے بہت بڑے بڑے احتجاج دیکھے ہیں, اور یہاں پشتونوں اور بلوچوں یا سندھ کا یہاں پر ظلم ہو جائے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے. پھر وہاں یہ بھائی چارے کا لفظ پھر عام لوگوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں. اگر ہم سمجھانا بھی چاہیں تو اسپیشل جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ کردار ادا کریں ان حالات کو. اگر حاصل بزنجوں کی دوستی کرنی ہے تو مظلوم قوموں کا ساتھ دیا جائے. میں تو اتنا سمجھتا ہوں, شاید میں نہ سمجھ ہوں, اور اس بات کو اسی اینگل سے لے رہا ہوں جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. مگر مطمئن ہونا بہت مشکل ہے. میں تو چلو جھوٹ بول کر کہوں گا کہ ہم سارے پارٹیوں سے, سب لیڈر سے, سب سے مطمئن ہیں, مگر عام لوگوں کو مطمئن کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے اس طرح. یہاں پر بہت کم لوگ بیٹھے ہیں, مگر ان سب کا اپروچ جتنا ہے, کیا اس اپروچ میں کتنا کام کیا ہے ہم نے. تو حاصل بزنجوں کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور پروگریسو یوتھ فورم جس نے ہمیشہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اس کو یہاں پر سماج کی سمجھنے کی کوششیں کیے ہیں, اچھی کوششیں کر رہے ہیں. اور باقی
اس کے خاندان کے ساتھ بھی ہم تو وہاں گئے نہیں ہیں، یہاں اس پلیٹ فارم سے اس کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں. ہم ان کے غم میں برابر شریک ہے. اللہ کرے ان کے جو لواحقین ہے، وارث ہے، وہ اس کے سیاسی وارث بنے، نظریاتی وارث بنے. اور نظریات کی ویسی بھی باؤنڈریز نہیں ہوتے ہیں، صرف ان کے بیٹے نہیں، سب بن سکتے ہیں. اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ بلوچ قوم، بلوچستان بہت ہمدرد ہیں ہمارے ان کے ساتھ. جب ان کو کوئی درد پہنچتا ہے تو ہمیں بالکل سہم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسی طرح درد ہمیں بھی دیا جاتا ہے ہر وقت. پرامن راستے سے مزاحمت کریں گے، ایسے کسی بھی قوت کو ہم نہیں مانیں گے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے، جو یہاں پر آئین کی پامالی کر کے غیر آئینی ماورائے عدالت کام کریں گے. اگر حاصل بزنجوں کی یہی زندگی ہے تو ہم سب کی ایسی ہے. اللہ آپ لوگوں سب کو خوش رکھے. آمین. بہت شکریہ.